ہمارے یہاں اکثر لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ حرام ہے لیکن اس کو کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا. حسن صاحب یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا. دیکھیے یہ جو بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کے حلقوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا, ہم تو کم سے کم اس کو حرام کرتے تھے. لوگ سنتے تھے, ان کے اندر ایک احساس گناہ تھا, خوف تھا, توبہ اور رجوع کرتے ہیں. تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے توبہ, خوف اور احساس گناہ نہیں بلکہ منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ایک چیز کو اگر میں حرام سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب میں شعوری طور پہ اس کو حرام نہیں سمجھتا اگر میں اس کو سن رہا ہوں. یعنی یہ رویہ کہ ایک چیز اگر اللہ کے یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے اگر میں شعوری مسلمان ہوں اور میں اس کو اپنے روزانہ سنوں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے, کہا حرام بین اور حلال بین, ہر چیز واضح ہیں, محکمات کی صورت میں واضح ہیں. یہ حلال بین حرام بین کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ حرام بالکل واضح ہیں صحیح, اور حلال بھی بالکل واضح ہیں. یعنی کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل بدیہی حقائق ہیں. قرآن مجید نے بھی واضح کر جن چیزوں میں کوئی شبہ تھا, انسان کی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی, اس میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے. تو اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ جائیں, پوری کتاب موجود ہے, ایک لفظ نہیں بیان کیا جا سکتا موسیقی کی حرمت کے بارے میں, فنون لطیفہ کی مذمت کے بارے میں. اللہ کے پیغمبر جو قرآن مجید کی ان اصولی ہدایات کا اطلاق کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر, آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں. اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں, ایک ایک روایت کو الٹیں اور اس کی تحقیق کریں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اصول ہے وہی اصول جو عقلی اصول ہے کہ یہ چیزوں کی اخلاقی حرمت ہوتی ہے جو ان کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتی ہے. یہ اخلاقی کرائٹیریا ہے. آپ موسیقی سن رہے ہیں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, کسی کی حجو کرنے کے لیے, کسی کے جنسی اعضاء کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نماز کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں, آپ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کے جذبے سے دور ہو کے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ چیز ہے, میری فطرت اس سے ابا کرتی ہے, میں اس کی تعلیم دوں گا. اچھا بس حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑ کے موسیقی پہ لگے ہوئے ہیں, آپ والدین کی خدمت چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان چیزوں کے اندر اتنی جان ہے کہ بندہ تو کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار, گھر والے بلاتے ہیں تو بلاتے رہ جائیں, میں تو اپنی مووی دیکھ کے آؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہے, تبھی تو دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. صحیح. یعنی اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے ارادہ اختیار, میرا شعور کبھی سوء استعمال کی طرف جاتا کیوں؟ اسی پر ہی ہے اسی کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. لذت ہم چاہتے ہیں, ہمیں آسانی ہو, فراوانی ہو, ہماری چیز زینت جو ہے وہ ہمیں سکون اور تسکین دیتی ہے, کہ جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یعنی بظاہر یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں آسائش کی, فطرت بھی اس طرف جاری ہوتی. یہی تو امتحان ہے دنیا کا.